خود اعتمادی، کامیابی اور عزت کی سیڑھیاں آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کے ٹکر کا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی، آپ اپنے آپ کو پروو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کسی کو جتانا بتانا چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ بھی کچھ ہے۔ آپ اپنے ہونٹ سی لیتے ہیں اور اپنے کام کو کہتے ہیں کہ وہ بولے۔ آپ اپنے آپ کو اپنے کام کو اتنا بہتر بنا لیتے ہیں، اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا کام لوگوں کو کھینچنے لگتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے جس میں کوئی خاص ہے، اور لوگ اپنے آپ کو سرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے شیر اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی جنگل کا راجا ہے، ایگل اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی سب سے اوپر اٹھتا ہے، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر ہم ایوریج کے ساتھ رہیں گے تو ایوریج ہی بن کر رہ جائیں گے۔ ایگل آپ کو کبھی کبوتروں کے جھنڈ میں نظر نہیں آئے گا، وہ ہمیشہ اونچائی پر اکیلا اڑتا ہے، اور جب وہ سامنے آتا ہے تو کوئی پرندہ ٹھہر نہیں پاتا، سارے پرندے اپنے آپ ہی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو کیسے بہتر بنانا ہے، کیا ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ، آج کے ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈ میں سب سے پہلی اور ضروری چیز جو شامل کرنی ہے وہ ہے میری سوچ، میرا مقصد بہت بڑا ہے۔ آپ کی سوچ اور آپ کا مقصد ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے۔ جیسے کبوتر تھا جو ایک پنجرے میں پیدا ہوا تھا، وہ اس پنجرے میں ہی رہا، وہیں پھلا بڑا، وہی زندگی گزاری۔ اس کے مالک نے اسے کبھی بھی پنجرے سے باہر نہیں نکالا، پنجرے میں ہی قید رکھا تھا۔ باہر کی دنیا کے بارے میں اس پرندے کو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو بہت بڑی ہے، اڑنے کے لیے لمبا کھلا آسمان ہے۔ وہ کبوتر شاید اس پنجرے میں ہی مر جاتا، لیکن ایک دن کیا ہوا، اس کا مالک پنجرہ بند کرنا بھول گیا۔ پنجرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ کبوتر کافی دیر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس پنجرے سے باہر بھی ایک دنیا ہے، اس پنجرے سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ایک قدم چل کر پنجرے سے باہر آیا، ادھر ادھر حیرت سے دیکھا کہ کہاں آ گیا ہوں۔ پھر اس نے اڑنے کی کوشش کی، تھوڑا سا اڑ کر وہ گر گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، تیز ہوا آئی اور اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ وہ آسمان پر اڑنے لگا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مالک جو اس سے پیار کرتا ہے وہ کتنا پریشان ہوگا، مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، اب وہ اپنے گھر کیسے جائے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل دشمن تو اس کا مالک ہی تھا، جس نے ساری زندگی اسے پنجرے میں قید کر کے رکھا، اسے اڑنے سے روکا۔ کتنی ہی دیر وہ کبوتر ادھر ادھر اڑتا رہا، اپنے پنجرے کو جس کو وہ اپنا گھر سمجھتا تھا ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ تھک ہار کر وہ ایک درخت پر آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ جس درخت پر آ کر وہ بیٹھا تھا اس پر کئی پرندوں کے گھونسلے تھے۔ شام کو جب وہ پرندے لوٹ کر آئے تو انہوں نے اس کبوتر کو روتا دیکھ کر سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور رونے کی وجہ پوچھی، کون ہو بھائی، کہاں سے آئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ تو اس کبوتر نے ساری بات پرندوں کو بتا دی۔ سارے پرندے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے، جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہو۔ وہ کبوتر تو بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا اور زور سے رونے لگا، ایک تو میں پہلے ہی دکھی ہوں اور اوپر سے یہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسے روتا دیکھ کر ان میں سے ایک بزرگ پرندہ بولا، تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے تو آج نئی زندگی ملی ہے۔ وہ بند پنجرہ تیرا گھر نہیں تھا بلکہ تیرے لیے قید خانہ تھا۔ اس پنجرے میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ساری قابلیت، تمہاری ساری صلاحیتیں بھی قید تھی۔ تمہاری دنیا وہ چھوٹا سا پنجرہ نہیں بلکہ یہ نیلا آسمان ہے جو تیری اڑان کے لیے بنا ہے۔ اس لیے دوست، پنجرے کو بھول جا اور اپنے پروں کو کھول کر
اس نیلے آسمان کا سینہ چیر کر اپنے قابلیت کے جوہر دکھا۔ تیری دنیا بہت بڑی ہے۔ تو ہم میں سے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی دائرے میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دائرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں، اور جب ہم اس سے نکلیں گے تو اس دن ہمیں پتہ چلے گا کہ اس دائرے سے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے۔ تو جب کچھ بھی اچیو کیا جا سکتا ہے تو پھر ہمیں چھوٹا سوچنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی سوچ کو بڑا کرو اور کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات جو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں ہونی چاہیے وہ ہے دوسروں کی بات سننا۔ اس دنیا میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا جائے، میرے درد کو محسوس کیا جائے، میری تکلیف سب سے بڑی ہے، لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی سنانے میں اتنا مصروف ہے کہ دوسروں کی بات سننے کا نہ تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایسے میں بیسٹ ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دوسروں کی بات سنی جائے، سمجھی جائے، اور پھر انہیں طریقے سے اپنے بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔